قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اب اللہ کے سامنے یوسف ہے، ہر نعمت تو مل گئی لیکن ابھی کچھ اور نعمتیں چاہیے۔ وہ کیا؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ایک ایک خوبصورت لفظ ہے یوسف علیہ السلام کی دعا کا، کیونکہ جب دنیا کی نعمتیں مل جائیں نا تو بس سمجھیے واپسی کا سفر شروع، جیسے اللہ کے نبی کے لیے آ گیا تھا کہ اب آپ کی واپسی ہے۔ سورۃ نصر اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ رونے کی بات ہے، یہاں تو اسلام کے غالب ہونے کی بات ہے، تو کہا کہ عروج کے بعد ہی تو زوال ہوتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کی خاص طور پہ یہ دعا الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کی صحبت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور توفنی مسلمین، مجھے اسلام کی حالت پہ مارنا۔ توفنی مسلمن، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اسلام کی حالت میں مریں گے تو اسلام کی حالت میں وہاں اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ کردار آپ کے میرے سے زیادہ آج ہماری یوتھ کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہماری یوتھ کی بھی یہی آزمائش آنے والی ہے اور آ چکی ہے، سر پہ سوار ہیں، سر پڑتی ہیں، گلے میں پڑتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اپنے حسن کو نمائش کا ذریعہ بنا لیا۔ تو یوسف علیہ السلام جس طرح اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، اسی طرح دعا کیجیے ہماری نسلوں کو بھی اللہ بچا لے۔ شرط ایک ہے کہ اپنے بچوں کو اس کتاب سے جوڑ دیجیے، آپ ان کو کتاب دے دیجیے جو تقوی اور اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات لاتے ہیں